ایسا امتحان کا وقت بھی آئے گا جس میں کوئی نقل نہیں کر سکے گا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اس مردے سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے جو کہتا تھا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں؟ تو وہ مردہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا کہ تم یہی کہو گے۔ پھر اس کی قبر کو طول و عرض میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتا آؤں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جاؤ جسے اس کے گھر کا عزیز ترین فرد ہی بیدار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے بیدار کرے گا۔ اور اگر وہ منافق ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے اس شخص کے بارے میں نہیں پتا، جیسے لوگوں سے سنا میں نے بھی ویسے کہہ دیا، میں کچھ نہیں جانتا۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ تم یہی کہو گے۔ بس زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جا، وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر سے آپس میں مل جاتی ہیں۔ بس اسے مسلسل یہی عذاب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کی خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ قبر کے امتحان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ کون کون سے سوال کیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم تیاری نہ کریں تو ہم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں۔ حالانکہ دنیا کے امتحان میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون سے سوال کرنے ہیں، کون سے سوال آئیں گے، لیکن اس کی تیاری میں ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ لیکن قبر کے سوالات کو ہم اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آسانی سے ان کا جواب دے سکیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس بندے کے دل میں جتنا ایمان ہوگا وہ اسی کے اعتبار سے جواب دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس امتحان میں کامیاب کرے اور سوالات کے صحیح جواب دینے کے لیے دنیا میں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔